بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ شروع میں سورۃ الزاریات کا آخری حصہ ہے، کچھ حصہ اس کا پچھلے پارے میں ہے۔ سورۃ الزاریات میں یہاں پر ایک اہم ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد محض اللہ کی عبادت ہے۔ آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے کسی قسم کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وما اريد ان يطعمون، اور ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ ہی هو الرزاق، وہ رزاق ہیں۔ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ نے جب تک زندہ رکھنا ہے رزق دینا ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہم اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کہیں رزق کی فکر میں، روزی کی تلاش میں اتنے ہم مگن تو نہیں ہو گئے کہ ہمیں اپنے رب کی بھی پرواہ نہ ہو، رازق کا بھی خیال نہ ہو، اور ہم اپنے اصل پیدا ہونے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھی ہم بھول جائیں۔ تو اپنے آپ پر غور کریں، دیکھیں کیا ہم اپنی جو پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کتنا آگے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن کو سمجھنے میں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ جو چیز اپنے جس مقصد کے لیے وہ بنائی جاتی ہے، اپنا مقصد جب پورا نہ کرے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ درست نہ ہو پھر ہم اسے کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر انسان بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ نے پھر اس کو درست کرنے کے لیے قرآن بھیجا ہے، انبیاء بھیجے ہیں، داعی بھیجے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، تو اب جو علماء ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ان کی دعوت سن کے، قرآن پڑھ کے، احادیث پڑھ کے اگر نہیں ہم آئیں گے تو پھر ہماری جو مقصد ہے پیدائش کا اسے ہم پورا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بیان اسی طرح جو چیز ہمارے کام کی نہ رہے ہم اسے کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر اس انسان کو بھی کچرے میں ڈال دینا ہے، اور اللہ کے کچرا ڈالنے والی جگہ کا نام جہنم ہے۔ جہاں پہ اللہ نے کچرا ڈالنا ہے اس جگہ کا نام جہنم ہے، اللہ نے جہنم میں بھر دینا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جن سے ہم جہنم بھر دیں گے، من الجن والانس، جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ آگے سورہ طور ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس پہاڑ کی یہاں قسم کھائی گئی ہے، اور کتاب مستور، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے یہاں۔ اور 4-5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنے والا ہے، وہ آئے گا جس دن پہاڑ چل رہے ہوں گے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ اور آگے جنت کی صفت بیان کی گئی، جنتیوں کی صفات بیان کی گئی۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ جنت میں اور باغوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، میووں میں ہوں گے جو ان کو ان کا رب عطا کرے گا، اور اللہ بچا لیں گے ان کو جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا، نے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشی سے، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ متقین، ٹیک لگائے ہوں گے، علی سرر، تختوں پر، مصفوفہ، بچھے ہوئے، قالین ان کے لیے بچھے ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا نا وزرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوں گے ان کے لیے۔ وزوجناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی شادی کر دیں گے، بحور عین، حور عین کے ساتھ، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے گی۔ آگے سورۃ النجم ہے۔ والنجم، اور قسم ہے نجم کی، ستارے کی۔ نجم سے مراد ستارہ اذا ہوا، جب وہ گرتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی، آپ کا ساتھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ معاذ اللہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے، آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں۔ ان سب کا جواب دیا گیا کہ آپ کا ساتھی راہ نہیں بھولا، بھٹکا نہیں ہے۔ وما ینطق عن الہوی، نہیں وہ بات کرتا مگر ما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش نفس سے وہ نہیں بولتا، اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اس کی بات بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس کو وحی کس نے کی؟ شدید القوا، ایک مضبوط قوی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس پر۔ ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ 7 آسمانوں سے اوپر
گئے تھے سدرۃ المنتہا تک، ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک درخت ہے جس کا نام سدرہ ہے، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کا معنی انتہا، جہاں پر فرشتوں کی انتہا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے فرشتے، وہاں سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دے سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ باقی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلمات بھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یہ تحفہ بھی ملا، نماز کا تحفہ بھی ملا۔ آگے ایک اہم ترین اصول بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یجتنبون کبائر الاسم، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، والفواحش، اور فحاشی سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر وہ گناہ ان کے جن سے بچنا محال ہوتا ہے، نہیں بچا جا سکتا، صغیرہ گناہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے معاف کرتے رہیں گے، ان ربک واسع المغفرہ۔ اور آگے فرمایا هو اعلم بکم، وہ تمہیں تب سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں تب سے جانتے ہیں، اذ انشأکم، جب اس نے پیدا کیا تم کو اس زمین سے، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، جب تمہاری شکل بھی پوری نہیں بنی تھی، جب تم ایک گوشت کا لوتھڑا تھے، اللہ تعالیٰ تب سے تمہیں جانتے ہیں۔ اور اب اللہ نے تمہیں طاقت دے دی ہے، حسن دے دی ہے، جوانی دے دی ہے، اقتدار دے دی ہے، تعلقات تمہارے وسیع ہو گئے، تو تم کیا سمجھنے لگ گئے ہو اپنے آپ کو؟ انسان ذرا اس آیت پر غور کرے نا، تو اپنی پوری اوقات اور حیثیت سامنے آ جائے گی۔ تم تھے کیا؟ ہم کیا تھے؟ ہم ایک پانی کا حقیر قطرہ تھے، پھر اللہ نے اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پھر مضغہ بنا، پھر اس سے ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو ہم اپنی تخلیق پر تو غور کریں نا، دیکھیں ہم تھے کیا۔ جس انسان کو تھوڑا سا غرور ہو نا کہ میں پتہ نہیں کیا شے ہوں، مجھ جیسا جو ہے طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ جیسے تعلقات والا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا بولنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا حسین کوئی نہیں ہے، ذرا برابر بھی کسی بھی چیز پر فخر ہو نا، چاہے اپنے علم پر فخر ہو، اپنی صلاحیتوں پر فخر ہو، اپنی ڈگریوں پر فخر ہو، اپنی جوانی پر اور حسن پر ناز ہو، اس آیت پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیا تھے، میں تمہیں تب سے جانتا ہوں۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ کیا کہا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی پاکی بیان نہ کیا کرو، اپنے آپ کو بڑا نیک پاک نہ کہا کرو، یہ نہ کہا کرو مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، میں تو بڑا ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ اپنی فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں مت کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں هو اعلم بمن اتقى، وہ رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے 3-4 آیتوں میں انسان کی پوری جو ہے زندگی کے مراحل کو بیان کر دیا۔ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جس چیز کی بھی وہ کوشش کرے گا اس چیز کو وہ سامنے پا لے گا، قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور آپ کے رب کی طرف ہے انتہا۔ آخر کہاں ہے؟ کتنا بھاگو گے، کتنا دوڑو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، آپ کے رب کی طرف انتہا ہے۔ ابتدا بھی اسی سے تھی، مرنے کے بعد جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، ہنساتا بھی وہی ہے، کبھی خوشیاں دے کر، کبھی مال و دولت میں اضافہ کر کے، کبھی دل کی خواہشوں کو پورا کر کے وہ خوشیاں دیتا ہے، وہ ہنساتا ہے۔ وَأَبْكَىٰ، کبھی وہ مال میں کمی کر کے، کبھی پیاروں کو فوت کر کے، کبھی تکلیفوں میں مبتلا کر کے رلاتا ہے۔ ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ تو جب ہنسی کی بات آئے، جب خوشی آئے، جب اللہ تعالیٰ اچھائی دیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب مشکل آئے تو اس مشکل کے حل کے لیے بھی اسی کے سامنے جھکیں، کیونکہ انتہا ہماری اسی کی طرف ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، آگے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، زندگی بھی اس نے دی، مارنا بھی اسی نے ہے۔ ساری انسان کی زندگی کے مراحل کو بیان کیا ہے نا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے جس نے جوڑا جوڑا بنایا ہر چیز کو، مذکر و مؤنث کا، من نطفۃ اذا تمنیٰ، وہ نطفے سے پیدا کیا، وہ نطفہ جو ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، جس نے ایک پہلی مرتبہ پیدا کیا نا ایک نطفے سے، وہ دوسری مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اسی پر ہے۔
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی ہے جو غنی کرتا ہے، دولت مند بھی وہی کرتا ہے، فقیر بھی وہی بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہی رب ہے، رب الشعراء، شعراء کا رب بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اسی نے ہلاک کر دیا پہلے عاد کو بھی، سمود کو بھی۔ فَمَا أَبْقَىٰ، پھر کون باقی رہا؟ کتنے بڑے بڑے آئے ظالم جابر، کوئی ہے زمین پر جو باقی بچا ہو؟ کوئی ایک تو دکھاؤ جو یہ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں، من اشد منا قوہ، وہ قوم عاد والے، سمود والے، فرعون والے، حامان، شداد، قارون، کہاں ہے سب؟ کوئی ایک۔ فما ابقا، اللہ فرماتے کون باقی بچا پھر؟ کوئی باقی نہ بچا، ہم نے بھی باقی نہیں رہنا۔ زندگی میں ہی اللہ کی طرف لوٹ آئیں، پلٹ آئیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کے اللہ کے بن جائیں، تو تاکہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اس وقت۔ آگے یہاں پہ آخر میں سجدہ ہے، اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکی دور میں جب شدید قسم کی مخالفت ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکہ والے سارے مخالف تھے، آپ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اس صورت کی تلاوت کی، سب پر سحر طاری ہو گیا، اور الفاظ ایسے تھے اگر کوئی جانتا ہو عربی کو اور ان کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہو تو ایک سحر سکتہ طاری ہو جاتا، سب پہ سکتہ طاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ وہاں پہ چند مسلمان بھی تھے، باقی مشرکین بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھ لی، آپ نے سجدہ کیا، سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا، صرف ایک تھا بدبخت، اس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا اس نے۔ اس کا ذکر آگے سورہ مدثر میں ہے۔ اقتربت الساعہ، آگے سورۃ القمر ہے، اس میں چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا ذکر ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ کافروں نے کہا کہ یہ چاند 14ویں رات کا چاند سامنے، اگر یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے نا تو ہم مان لیں گے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ چاند دو ٹکڑوں میں، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا اور یہ کوئی جادو نہیں تھا۔ جادو ہوتا تو صرف وہیں کے لوگ دیکھتے نا، صرف جادو نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر ریاست تھی، ریاست کریالہ، ابھی مجھے پورا طرح وہ ذہن میں نہیں ہے، تاریخ کی کتاب ایک بر صغیر میں علماء اہل حدیث، بر صغیر میں علماء اہل حدیث، اس کتاب میں نے پڑھا تھا، تاریخ پر کتاب لکھی گئی ہے یہ، کہ سب سے پہلے اس بر صغیر میں ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، اس وقت تو بر صغیر تھا نا، یہاں پر سب سے پہلے کون سے صحابہ کرام آئے؟ وہاں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ریاست کریالہ کا جو بادشاہ تھا، ہمارے سندھ میں وہ ریاست تھی، تو وہ بادشاہ اس وقت رات کے ٹائم پر اپنے جو ہے محل کے اوپر، جو بھی اس کا محل تھا، محل کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی میں مصروف تھا، گپ شپ کر رہا تھا، تو اس نے بھی اس چاند کو دو ٹکڑے میں ہوتے ہوا دیکھا۔ کو میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا، اس نے بھی دیکھا، تو حقیقت میں کئی اور لوگوں نے دیکھا جو اس وقت جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چاند واقعتاً دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھی، لیکن انہوں نے جو مطالبہ کرنے والے تھے مشرکین مکہ، انہوں نے نہیں مانا۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کیا ہے، پہلے بھی ذکر وہ چل چکا ہے، اور قیامت کے دن کا بھی ذکر کیا ہے کہ خشعاً ابصارہم یخرجون من الاجداث، جب قیامت آئے گی نظریں سب کی مجرموں کی جھکی ہوں گی اور اپنی قبروں سے نکلیں گے، کانہم جراد منتشر، جس طرح بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان جو ہوں گے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، مہطعین الی الداع، داعی پکارنے والے کی پکار کی طرف جو ہے سر پٹ بھاگ رہے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کذبت قوم نوح، قوم نوح نے پکارا، جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، فقالوا، کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ اور اسی طرح آگے قوم عاد کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کا ذکر ہے۔ سورت میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بار بار ریپیٹ کی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً پکی بات ہے، یسرنا، ہم نے آسان کیا اس قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی طرف جو بندہ پلٹنا چاہتا ہے، جو ڈرنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا۔ تو کوئی ہے حل میں مدکر، کوئی ہے
تھوڑی سی غور و فکر کرنے والا. یہ مدکر اصل میں مذکر تھا، مذکر متذکر تھا. پہلے متذکر کو مذکر بنایا، پھر زال کو بھی حذف کر دیا. یہ الفاظ کو حذف کرتا ہے. اصل میں متذکر کہنا مشکل ہے، مذکر کہنا آسان ہے. جس طرح الفاظ کو بھی آسان کر دیا گیا ہے کہ ہلکی سی بھی کوئی بندہ محنت کرے، کوشش کرے تو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. ہاں بعض ایسے مقامات ہیں جس کو سمجھنے کے لیے جو ہے علم حاصل کرنا اور اساتذہ سے پڑھنا باقاعدہ ضروری ہے اس پر، اور وہ احکامات ہیں، احکامات کو سمجھنا اور مسائل اخذ کرنا وہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ انسان کے سمجھ میں نہ آئے. لیکن ذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ڈرنے کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں. قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو تم سے پہلے یہ لوگ تھے. ابھی آیا نا پیچھے، قوم نوح بھی تھی، عاد بھی تھا، فرعون بھی تھا. ایک تم سے بڑے طاقت والے آئے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے. کئی آیتیں ایسی ابھی پڑھی ہے نا، فَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے، اللہ تعالیٰ تب سے تمہیں جانتے ہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی آپ کی پاکیزگی بیان نہ کرو، تم سے بڑے آئے ہیں. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے قرآن سے بڑی کتاب، قرآن سے بڑی نصیحت والی کتاب ہے ہی نہیں. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن سے نصیحت کرو اس بندے کو جو ڈرتا ہے قیامت کے دن سے. اس کے بعد آگے سورۃ الرحمن ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفاتی نام ہے اللہ کا، بہت بڑی رحمت والا. بسم اللہ میں بھی یہی صفت آتی ہے. یہ رب کی صفت یا دوسری صفت کے ساتھ آتی ہے تو الرحیم کے ساتھ آتی ہے، اکیلی آتی ہے. یہاں پہ اکیلا الرحمن، رحمان نے اپنا تعارف کرا. کون ہے وہ رحمان؟ جس نے اپنی رحمانی کا مظہر یہ کیا، علم القرآن، کہ اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. بڑی زبردست صورت ہے اور بڑی دلچسپ اس میں جو ہے آیات کا جو ہے وہ ایک ردھم چلتا ہے. اور مضمون کے اعتبار سے بھی پہلے دنیا کی نعمتیں اللہ نے بیان کی ہے صورت میں. دنیا کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. دیکھیں ذرا، یہ دنیا کی نعمتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقیم الوزن، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. سورج، الشمس والقمر، سورج، چاند، ستارے یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں. آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو رکھا. عقیم الوزن، ترازو کو پورا تولا کرو. ووضع المیزان، اور اس نے جو ہے پھل پھول اور پودے لگائے. والحب ذو العصف والریحان، خوشبودار جو ہے کئی بیج والے ہیں پھل پھول. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اور جنوں کو پیدا کیا. رب المشرقین، مشرقوں اور مغربوں کا وہ رب ہے. مرج البحرین، اس نے سمندروں کو چلا دیا. دو سمندر چلتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. اور وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور اسی نے جو ہے کشتیاں چلائی ہیں بڑی بڑی کالأعلام، پہاڑوں کی مانند. یہ ساری نعمتیں دنیا کے بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان، یہ سب سورج، چاند، سیارے، ستارے، یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ دن رات، یہ سب کچھ ایک وقت آئے گا کہ مٹ جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گا اس کا وہ ذات باقی رہے گی. واجب سے مراد اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس کا چہرہ باقی رہے گا، باقی سب مٹ جائے گا. ذوالجلال، جو جلال والا ہے، جو بڑے کرم والا ہے. اب آگے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ اس یہ سب کچھ مٹنے کے بعد اللہ نے ایسے نہیں بنایا، ایک وقت آئے گا. اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات، اسی سے مانگتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں، سارے اللہ سے سوال کرتے ہیں. ہر دن اللہ نئی شان میں ہوتا ہے، نئے جلال میں ہوتا ہے، نئے کرم کے ساتھ آتا ہے. سنفرغ لکم، اللہ فرماتے ہیں قریب ہم تم سے سوال پوچھیں گے، تم سے زندگی کا حساب لیں گے. یا معاشر الجن، اے جن اور انسانوں کی جماعت، اگر اللہ کی بغاوتیں نہیں چھوڑتے تو اللہ کی زمین چھوڑ دو، کہاں بھاگو گے؟ تم بھاگ نہیں سکتے. تم پر ایک شعلہ چھوڑا جائے گا، پھر جب آسمان پھٹے گا اور قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ فرماتے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، پھر تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا. کئیوں کو پیروں سے پکڑا جائے گا، کچھ کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر یطوفون بینہا و بین حمیم الآن، جہنم میں اور کھولتے ہوئے جہنم کے پانی میں، انگاروں میں ان کو گھسیٹا جائے گا. اور آگے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب آگے 2 جنتوں کا ذکر ہے. جنت کا بہترین منظر کشی کی گئی ہے کہ اس میں میوے ہوں گے اور تخت ہوں گے جن پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے. فیہن قاصرات الطرف، نظریں جھکانے والی حوریں ہوں گی. اب جنت کی سب سے بڑی نعمت جب بیان کی جاتی ہے تو جنت کی حور کا ذکر کیا جاتا ہے. اور حور کی سب سے بہترین خوبی جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟
نظریں جھکانے والے، قاصرۃ الطرف، نظریں جھکانے والے، لم یطمثہن انس ولا جن، کسی انسان اور جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا. اب یہی کانہن یاقوت، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن دونہما جنتن، اور جنت بھی ہوگی، اس میں بھی پھل ہوں گے، نضاختن، شعلے مارتے ہوئے فوارے جو ہے وہ جنت کے چشمے ہوں گے، فیہما فاکہہ، اس میں میوے ہوں گے، کھجور ہوں گی، انار ہوں گے، فیہن خیرات حسان، اس میں نیک سیرت، خوبصورت، نیک سیرت اور خوبصورت جو ہے عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، مقصورات فی الخیام، چھپائی ہوئی ہیں خیموں کے اندر، نہ ان کو انسان نے چھوا نہ جن نے چھوا. آگے سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر کیا ہے. 3 قسم کے لوگ، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے جنت میں، بائیں ہاتھ والے دوزخ میں، اور ایک تیسرا گروہ ہوگا VIP قسم کا، جو سبقت لے جانے والا، جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والا. اللہ ہمیں بھی اس سبقت لے جانے والوں میں شامل کر لیں. فرمایا جب قیامت واقع ہوگی، جو ہے ذلیل کرنے والی، کچھ لوگوں کو عزت دینے والی، اس دن کنتم ازواجا ثلاثہ، اللہ فرماتے تم 3 گروہوں میں ہوگے، کچھ دائیں ہاتھ والے، کچھ بائیں ہاتھ والے. کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے اور کتنے برے ہیں بائیں ہاتھ والے. سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں. سلۃ من الاولین، سبقت لے جانے والوں کا ذکر کیا کہ ایک بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی. سبقت لے جانے والے بعد میں آنے والوں میں تھوڑے ہوں گے. قلیل من الاخرین علی سرر موضونہ متکئین، تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان پر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھومیں گے. اکواب و اباریک، سرائیاں لے کر، جگ اور گلاس لے کر پانی ان کو پلائیں گے. دودھ اور شہد اور شراب کے جو ہے جام ان کو دیں گے. لحم طیر، پرندوں کا گوشت ہوگا. حور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا، وہاں پر کوئی لغو بات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی سلامتی. صدر مخضود، بیری کے درخت ہوں گے. طلح منضود، وظل، بڑے لمبے اور گھنے جو ہے سائے ہوں گے، ان کے جو ہے پتے اور ٹہنیاں لٹک رہی ہوں گی. ماء مسکوب، پانی کی آبشاریں بہہ رہی ہوں گی. فاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ میوے اور پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ روکا جائے گا تمہیں. وفرش مرفوعہ، بلند و بالا تخت جو ہے وہ لگے ہوں گے. انا انشأناہن، دنیا والی جو عورتیں اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، ان کو ہم کنواریاں بنا دیں گے. عربا اترابا، ٹوٹ کے اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والی. وہ جنت کی حوریں بھی اور دنیا والے عورتیں بھی اپنے شوہروں سے دل سے محبت کرنے والی. یہاں تو ہوتا ہے نا بعض دفعہ دل سے، بظاہر تو زندگی گزار رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن دل سے محبت نہیں ہے. جنت کی حور جو ہوگی وہ اپنے جنتی شوہر سے ٹوٹ کر چاہنے والی، اس کے لیے جان قربان. یا تو جان قربان کرنے کے دعوے ہی ہوتے ہیں خالی، وہاں جان قربان. عروبا اترابا، ٹوٹ کر چاہنے والی. ایک دوسرے سے اللہ دل کی جو محبت اور میلان اور ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت پیدا کر دیں گے، وہ یہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں اس کی تھوڑی بہت جھلک، ایک کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہی اللہ نے رکھا ہے نا، جس طرح پیچھے ہم پڑھا ہے من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. نکاح کے ذریعے جو تعلق ہوتا ہے اللہ نے اس میں بھی مودت اور محبت اور رحمت رکھ دی ہے. لیکن یہ اس جنت میں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی بھی نعمت جنت کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں. اللہ دے دیں جنت. ضرور دعا کیا کریں، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی. یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد، یہ قرآن پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے. ہم دیکھیں نا روزہ بھی رکھا ہے اور ابھی افطاری کی، ابھی آگے تراویح کا ٹائم ہونے والا ہے، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. صرف اس وجہ سے اللہ کو پتا ہے کہ اسی نیت سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اسی نیت سے تراویح پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے روزے رکھیں. اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو ہمیں جنت دے دے. اللہ کو کہا کریں کہ اللہ، پھر یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارا یہ روزہ، ہماری یہ بھوک پیاس، یہ تراویح، یہ قیام، یہ نماز، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، اللہ تیری جنت کا عوض نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے. ہم صرف کر رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمت متوجہ ہو جائے ہماری طرف. اگر اللہ تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہو گئی تو بیڑے پار ہیں. پھر آگے اللہ نے دوسرا گروہ جو جہنم میں جانے والا ہوگا اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان کے لیے سایہ ہوگا، کھولتا ہوئے پانی میں ہوں گے. اور کیونکہ دنیا میں وہ گناہ کرتے تھے اور گناہ پر اڑ جایا کرتے تھے. آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اس کے بعد سورۃ الحدید ہے. سورۃ الحدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں. لہو ملک السماوات، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی
وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اول ہے، وہی شروع سے ہے، وہی ازل تک ہے، اور وہی جو ہے خلق السماوات، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ یعنی جو پھر زمین میں جو داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، سب کو وہ جانتا ہے۔ اور وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے، قبضے کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے، دیکھنے اور جاننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آگے یہ فرمایا کہ ایمان لاؤ اپنے رسول پر اور خرچ کرو۔ اس سورت کا مرکزی عنوان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ فرمایا ما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور تم خرچ نہیں کرتے۔ وما لکم الا تنفقوا، تمہیں کیا ہو گیا کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وللہ میراث السماوات، یاد رکھو زمین و آسمان کی وراثت اللہ کی ہے۔ اللہ نے تمہارے قبضے میں کچھ مال دے دی ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دی ہے، تو تم اس مال پر جو ہے قابض بن کے نہ بیٹھو، سانپ بن کے اپنے مال پہ نہ بیٹھو۔ یہ بینک بیلنس بھر کے کیا کرو گے؟ خرچ کر دو، لٹا دو ان کو، غریبوں پر، فقراء پر، مساکین پر، اللہ کے دین پر خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ ما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی میراث اور وراثت یہ تو اللہ کی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خصوصاً ان دنوں میں، ان رمضان کے آخری دنوں میں، آخری عشرے میں، ان تاخیراتوں میں ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ آپ کے مال میں اور برکت دیں گے۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے تنگی کے دنوں میں، انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، ان کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اور آگے دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا کی زندگی کی تو مثال ایسے، اعلموا، جان لو انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو لعب و لہو، کھیل کود ہے، اور زینت، ایک دوسرے کے زیب و زینت کرنا، ٹیپ ٹاپ، نمود و نما، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وہ تفاخر، اور پھر اس ٹیپ ٹاپ میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، اس نے فلاں سوٹ پہنا ہوا تھا، میں نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے، اس کا رنگ اتنا چمک رہا تھا۔ اور خصوصاً عورتیں آدھی سے زیادہ ان کی جو ہے وہ کسی بھی فنکشن میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں نا، تو ان کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ فلاں نے کون سا جو ہے ڈیزائن پہنا ہوا تھا، اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کیا کیا ہوا تھا۔ یہ چیزیں ساری زینت و متفاخر، ایک دوسرے پر زیب و زینت کرنا اچھی بات ہے، خوبصورت بنے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، اپنا جو ہے نہا دھو کے خوبصورت بن کے رہیں، لیکن اس پہ فخر کرنا، ہر وقت اسی فکر میں ہی رہنا، ہر وقت جو ہے شیشہ ساتھ میں رکھنا، اور ہر وقت کنگھی لگا کے اور کریمیں اور سب کچھ، ہر وقت یہی فکر ہو کہ پتہ نہیں لگ کیسے رہا ہوں۔ اس کا نام یہ مقصد، اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے ہمیں، ٹھیک ہے نا، جانو۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، وزینت و متفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر، ایک دوسرے پر مقابلے بازی کرنا، فی الاموال، مال میں، اولاد میں۔ آگے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار، یہ تو اس کھیتی کی طرح ہے نا، جب بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، تو جو ہوتا ہے کسان، اس کو بڑی بھلی لگ رہی ہوتی ہے، پھولوں کو دیکھ کر، پھلوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ بڑا جو ہے اب تو مزہ آنے والا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ پھول کھلے ہوئے، وہ کھیتی پکی ہوئی آہستہ آہستہ زرد ہونی، پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی بھی، یہ جوانی بھی، یہ حسن بھی، یہ اقتدار بھی، یہ پیسہ بھی، یہ طاقت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، سب کچھ مٹ جائے گا۔ ثم یہید فترہ مصفرہ، وہ زرد ہونے لگتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا بن جاتی ہے۔ اور آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا، یا مغفرت، اللہ کی مغفرت اور رضوان ہوگی۔ جس نے دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھا، اللہ کو راضی کیا، اس کے لیے مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی لوگوں میں شامل کر لیں۔ آگے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا میں بہتر بنا دیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تو ہماری دنیا میں بہتر کر دے، اللہ آخرت بھی بہتر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔